ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 18 ذو الحجہ ہے اور اسلام کا پورا سال جو ہے مہینوں کا، وہ اسلام کی شخصیات کی قربانیوں سے، ان کے دینی خدمات سے، ان کی شہادتوں سے اور ان کے کارناموں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح 18 ذو الحجہ بھی ہمیں ایک بہت عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے۔ 18 ذو الحجہ وہ دن، وہ تاریخ ہے کہ جس میں اسلام کے ایک بہت بڑے خلیفہ، اسلام کے ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی اس دنیا سے آنکھیں بند کر گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ 40 دن تک محصور رکھا گیا، اس کے بعد بے دردی سے بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ دن ایک ایسی شخصیت کے ساتھ خاص ہے، اور شخصیات کے دن کو بیان کرنا، شخصیات کی قربانیوں کو بیان کرنا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتے۔ ہم جب اسلام کی تاریخ بیان کرتے ہیں، ہم اسلام میں صحابہ کرام اور اکابرین امت کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کس لیے بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، ہم اس سے بہت درجے کم قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے ہم نے جانور ذبح کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم اپنا مال لگا کر، جانور لا کر اس کو ذبح کرنے کی قربانی دیتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اکابرین امت، انہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، سب کچھ دین پر قربان کر دیا۔ تو ہم جب وہ بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، ہم چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی قربانیاں قبول فرما دی، وہاں بھی وہی اللہ رحمان و رحیم ہماری ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو بھی اپنے عالی دربار میں قبول فرما دیں گے، اور یہ چھوٹی قربانیاں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو جامع قرآن بھی ہے، داماد رسول بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، اور شرم و حیا کا پیکر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے یار اور تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔
पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी इंसान की निकाह में पैगंबर की दो बेटियां नहीं आई सिवाय हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहते हैं। नूरैन, दो नूर वाला, ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के निकाह की वजह से कि जब एक इंतकाल कर गई फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह कर दिया हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से, तो उनका नाम क्या रखा गया? ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ निकाह करने वाला। और ऐसा शर्म व हया का पैकर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु गुजर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता था। वो फरिश्ता हया और शर्म की वजह से थोड़ा पीछे हट गया और कहा कि हम इस बंदे से शर्म हया करते। फरिश्ते जिस इंसान से हया करते हों उसकी क्या अजमत होगी, उसकी क्या शान होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, ऐसे टेक लगाए हुए थे और ऐसे ये ऐसे ऊपर था। जब हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे टेक लगाए बैठे थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह टेक लगाए बैठे थे। जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े मुबारक सीधे फरमा दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और क्या फरमाया कि जिस शख्स से फरिश्ते हया करते हों उससे मैं क्यों हया ना करूं। ये वो हस्ती थी। और कातिब वही, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस वही को लिखते थे, कभी पत्थर पर, कभी पत्तों पर, कभी चमड़े पर। और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कातिब वही थे और अल्लाह ताला के इस कलाम को लिखा करते थे। और साथ में जामे कुरान भी थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया कि इस तरह कुरान कहीं पत्तों पे लिखा हुआ है, कहीं पत्थर पे लिखा हुआ है, कहीं चमड़ों पे लिखा हुआ है, हम इस कुरान को जमा करते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फिर इस कुरान को जमा किया गया। फिर जो हमारे और आपके सामने किताबी शक्ल में है, ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की काविश, मेहनत और एहसान है। वरना कहाँ हम ढूंढते, सूरह बकरा कहाँ है, सूरह फातिहा कहाँ है, सूरह नास कहाँ है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमानों के ऊपर, उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर कितना बड़ा एहसान है कि उन्होंने उम्मत मुहम्मदिया के लिए कुरान को इकट्ठा करके किताबी शक्ल में दे दी। ये हैं वो सहाबी रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए तो 6 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का बड़ा दिल करता था हर मक्का मुकर्रमा जाने का, तवाफ करने का, उम्रा करने का। फिर शव्वाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे हैं। तो ये शौक, ये वलवला, ये जज्बा, ये मोहब्बत ये और बढ़ गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया, एहराम बांधे मदीना मुनव्वरा से और वहां से ऊंट लिए बुदना कुर्बानी के लिए और वहां से आने लगे उम्रा के लिए, बैतुल्लाह के लिए। अच्छा, जो एहराम बांधते और जानवर साथ होते उसका यह मतलब है कि ये अमन वाले लोग हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, कहीं गलत इरादे से नहीं जा रहे, ये हरम शरीफ जा रहे हैं, वहां पे हज करने, उम्रा करने जा रहे हैं, तवाफ करने जा रहे हैं और वापस अमन के साथ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जब मुशरिकीन मक्का और सरदारान कुरैश को यह खबर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर तादाद में सहाबा को लेकर जंग के लिए आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मुशरिकीन मक्का ने खूब बंदे भेजे
کہ جاؤ پتہ کرو وہ کس نیت سے آ رہے ہیں۔ وہ مشرکین آئے، انہوں نے جب پتہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب احرام میں ہیں، جانور ان کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امن کے لیے آئے ہیں، یہ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ ہٹ درم تھے اور ہٹ درمی پر قائم رہے، انہوں نے کہا کہ ہم آنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ قریش مکہ اور مشرکین مکہ سے کہو کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آ رہے، ہم نے تو آنا ہے، عمرہ کرنا ہے، طواف کر کے چلے جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر ان لوگوں سے کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول، میرا مکہ میں کوئی فرد خاندان کا، قبیلے کا، قوم قبیلے کا موجود نہیں ہے، وہاں جاؤں گا وہ لوگ نقصان پہنچائیں گے، تو یہ امن کا سفر جنگ میں بدل جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے کہ حضرت عثمان کا قوم، قبیلہ، خاندان، چچا کے بیٹے وہاں مکہ میں ہیں۔ اچھا، مشرکین مکہ یا وہ لوگ بھی اتنے قوم پرست تھے، اتنے ذات پرست تھے کہ اگر ان کے کسی قومی بندے کو کوئی کچھ کہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے خلاف، اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اب ہمارا دشمن ہے، اس کو جانے دو، کیوں؟ قوم پرستی تھی۔ اسلام قوم اور ذات پرستی نہیں دیتا، اسلام حق اور باطل کا کہتا ہے۔ جو حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ پرایا ہے، جو باطل ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنا بھائی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر، مضبوط، طاقتور اور بہادر، نڈر انسان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، حضرت عثمان کو بھیج دیجئے، میں جاؤں گا، میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، نقصان پہنچائیں گے۔ اب دیکھیں، ہر جگہ جوش کام نہیں دیتا، جہاں پہ جوش کام دیتا ہے وہاں پہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پہ ہوش سے کام لینا ضروری ہے وہاں پہ جوش سے کام لوگے تو نقصان پہنچے گا، تو پھر نقصان پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے شیطان، ابلیس راستہ تبدیل کرتا تھا، جس کے اسلام لانے سے اسلام کو قوت ملی، جس نے تب جا کے اسلام قبول کیا جب تھوڑے صحابہ تھے، اور انہوں نے بیت اللہ میں آ کر سرداران قریش کو للکارا کہ ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنے والا، ہے کوئی بچوں کو یتیم کرنے والا تو میرے خلاف آ کے کھڑا ہو۔ اب وہ نڈر، بہادر اور دلیر صحابی رسول کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیرک بنایا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور دیا تھا کہ میں کیوں اپنی دلیری اور جوش اور جذبے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سینکڑوں، ہزاروں صحابہ کو نقصان پہنچاؤں۔ تو ہر جگہ زور نہیں چلتا کہ مجھے جانے دو، بس ایسی کے تیسی کر دوں گا۔ بھئی ہوش زیادہ کام دیتا ہے، جوش سے اکثر کام بگڑتے ہیں، جوش سے اکثر کام خراب ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے بڑی پسند فرمائی اور کہا کہ اے عثمان آپ جاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر بھیجا، اور مشرکین مکہ سے ملاقات سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے کے گھر میں گئے، اور وہاں پہ ان سے کہا کہ میں اس غرض سے آیا ہوں۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مشرکین مکہ اور سرداران قریش جمع ہوتے ہیں تو ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ اکٹھے ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ، جو ابھی مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کو ساتھ لے کر سرداران قریش کے پاس گئے۔ اب ان کے سامنے بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے وفد سمیت صرف طواف کریں گے، سعی کریں گے، چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں،
آپ نے طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، سعی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں اکیلے نہیں کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد ہوں، سفیر ہوں، میں آؤں، میں یہاں پہ طواف عمرہ سعی کروں اور واپس چلا جاؤں، میں نہیں کروں گا۔ تو اس سے مشرکین مکہ غصے میں آ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا کہ آپ نے نہیں جانا، اب آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے، بیٹھو یہاں پہ۔ تو یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، کس بات پر کہ ہم نے حضرت عثمان بن عفان کی قتل کی دیت وہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو یہ بیعت جہاد ہوا کرتا تھا، تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمایا۔ تو اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے مؤمنین سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ یعنی ان صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہو گئے۔ اب اس میں 1,00,000 سے اوپر صحابہ تھے۔ اب کیا مطلب ہے؟ ایک تو ان تمام صحابہ کا جنتی ہونا ثابت ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب سب نے ہاتھ رکھے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، اور اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ شمار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بھی ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ بھی اس فضیلت سے خالی نہ ہو۔ ایک تو یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام صحابہ جنتی ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جائے وہ تو جنتی ہیں، ان کا تو جنتی ہونا پکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی والی بات ہے۔ دیکھیں جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئی، وہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں، ان کو پیغمبر کے ساتھ ملانا بھی گستاخی ہے۔ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر آئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ دیتے کہ شہید نہیں ہے، وہ تو ان کو بٹھایا ہوا ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات مان لی اور سب صحابہ سے بیعت لی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، بس ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب ایک عظیم ہستی کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو صحابہ سے بیعت لی، اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے کے لیے جنگ میں اتارنا تھا، کہ حضرت عثمان کے بدلے کے لیے تم سب نے جنگ میں اترنا ہے، میدان جنگ میں، اور لڑنا ہے ان سے۔ یہ فضیلت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، جن کو ہم اور آپ عثمان غنی کہتے ہیں۔ عثمان غنی وہ غنی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اور مسلمانوں پر ایسے لٹاتے تھے کہ ایک دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیے ہوئے چندے سے خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی کریں گے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔
یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شہادت کا واقعہ تو بڑا لمبا ہے, وہ تو بڑا ٹائم درکار ہے اس کے لیے. مختصراً یہ کہ کچھ لوگوں نے ان کے ہاں اس سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جاؤ اسے بلا لاؤ. حضرت عائشہ نے فرمایا بکر صدیق کو کہا نہیں, عمر فاروق کو کہا نہیں, کہا آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی کو کہا نہیں, کہا عثمان بن عفان, کہا ہاں اسے بلاؤ. جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب فرمایا. توجہ ادھر رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ قریب ہو جائیں. حضرت عثمان بن عفان قریب ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ زرد ہو گیا, رنگ بدل گیا. بعد میں رسول اللہ کسی نے پوچھا حضرت عثمان سے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے اپنے لوگ تجھے گھر میں محصور اور قید کر کے شہید کریں گے, بس تو نے صبر کرنا ہے. تو پھر جب وہ دن آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی, اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں, یہ علم غیب اسے نہیں کہتے, اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غیب کی بات فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ کی طرف سے وحی آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرما دیتے. تو جب وہ دن آیا اور کچھ لوگوں نے بغاوت شروع کر دی حضرت عثمان کے خلاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, تو ان کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سے باہر نہیں آنے دے رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو سمجھایا, وہ نہیں سمجھے. پانی بھی بند, لوگوں کا آنا جانا بھی بند, کھانا بھی بند, بھوک اور پیاس 40 دن تک اپنے گھر میں بند رکھا. اور 40 دن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہے, اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے 40 دن کے بعد ان لوگوں نے اندر گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اب یہاں پہ کسی نے پوچھا کہ عثمان آپ ان کے خلاف نکلتے کیوں نہیں, حکومت آپ کی ہے, طاقت آپ کے پاس ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو گھر میں بند کر کے شہید کریں گے, آپ نے صبر کرنا ہے. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک لفظ پر پر عمل کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صبر کرنا ہے, میں صبر کر رہا ہوں. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ وہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا غسل جنازہ وغیرہ پڑھا کے اور جنت البقیع میں دفن کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں معلوم ہے, متعین ہے, لیکن وہاں عرب بتاتے نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس, اس میں ابوبکر صدیق, اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ تو وہاں پہ محفوظ ہے, جالی لگی ہوئی ہے, لیکن باہر کی قبر لوگوں کے سامنے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جب ایسی قبر دیکھتے ہیں پھر اس کی مٹی اٹھا کے وہاں پہ مٹی ختم کر دیتے ہیں. لوگ پھر محبت میں اور عقیدت میں کیا کچھ کر دیتے ہیں. میں عصر کے وقت جنت البقیع میں آیا تو وہاں عرب بیٹھا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ثلاث قبور معلوم, 3 قبریں معلوم ہیں, متعین ہیں. میں بڑا خوش ہوا کہ اس جنت البقیع میں وہ مجھے حضرت عثمان کی قبر بھی بتائیں گے اور ساتھ میں 2 صحابہ اور کی قبور بھی بتائیں گے. تو انہوں نے کہا ثلاث قبور معلوم, 3 قبریں معلوم ہیں. میں نے کہا کون کون سی؟ تو انہوں نے کہا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قبر عمر بن خطاب و قبر ابو بکر صدیق,
یعنی جو روضہ اقدس ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، تو وہ نہیں بتا رہے تھے، وہ یہاں جو جنت البقیع کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے افراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہاں پتہ تھا، لوگوں کو پتہ ہوتا، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ہم گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی۔ تو یہ وہ عظیم ہستی جس کا امت محمدیہ پر بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، اور بھی بڑے احسان ہے، وقت کے امت محمدیہ پر بھی بڑے احسان تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے، جو غرباء تھے، جن کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا، جن کے لیے سینکڑوں اونٹ چندے میں لا کے رکھ دیے، ہزاروں اشرفیاں اور پیسے لا کے رکھ دیے، لیکن قیامت تک پوری امت کے لیے جو ان کا احسان ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے کہ وہ کاتب وحی بھی ہے اور جامع قرآن بھی ہے، انہوں نے قرآن کو جمع فرمایا۔ قرآن سے یاد آیا، یہ خبیث الفطرت لوگ جن کے پیچھے آج کل مسلمان اندھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں کہ یورپ ترقی کر رہا ہے، سویڈن ترقی کر رہا ہے، فرانس ترقی کر رہا ہے، اور وہاں کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہاں پہ آپ بس میں بیٹھیں تو آپ جائیں تو وہ سیٹ چھوڑ کر آپ کو بٹھا دیتے ہیں، وہاں بزرگوں کی عزت ہوتی ہے، خاک بزرگوں کی عزت ہوتی ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اگر ہم انگریزوں کی تعریف کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے اگر ہم ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، جہاں پہ حکومتی سطح پر قرآن مجید جیسے عظیم کتاب کی بے حرمتی اور بے عزتی کی اجازت ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم با اخلاق کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم سنجیدہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم انسانیت والے کہتے ہیں۔ یہ کرتے کیوں ہیں؟ ہم نے آج تک کسی ہندو کی کتاب بھی نہیں جلائی، ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں تورات آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے لیکن اس میں اللہ کا نام بھی ہے، اس میں انبیاء کے نام ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی کسی ہندو کی کتاب بھی نہیں جلائی، ہم نے تو کبھی کسی سکھ کی کتاب بھی نہیں جلائی۔ اسلام اور مسلمانوں کے اخلاقی اقدار کا عالم تو یہ ہے، اور جن کے ہم دن رات تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ انگریزوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ایک کتا ندی میں گرتا ہے اور انگریز 3 4 5 اس کو رسی سے نکالتے ہیں، ویڈیو بنتی ہے، مسلمان اش اش کرتے ہیں، مسلمانوں کا کتا گرا ہوتا تو اب وہ اس کو پتھر مارتے، یہ دیکھو کتا نکال رہے ہیں، وہ کتوں سے بدتر ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے مسلمانوں کو شرم نہیں آتی؟ باقاعدہ مجمع لگتا ہے، سٹیج بنتا ہے، اور سٹیج کے اوپر قرآن کو ایسے پکڑ کے اس کو کک مارتے ہیں اور ایسے لات سے مارتے ہیں، دور جا کے پھینکتے ہیں، اور سرکاری سطح پہ اس کی اجازت ملتی ہے۔ یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے سویڈن کی، اور مسلمان کہتے ہیں انگریز بڑے بااخلاق۔ شرم سے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی آزادی اظہار رائے کی کوئی شق ہے، کوئی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہر بندے کو اپنی رائے کا اظہار کی اجازت ہے۔ رائے کے اظہار کی اجازت ایسے ہوتی ہے کہ آپ کسی مذہب، کسی دین کے مقدس کتاب کی توہین سر عام کریں، یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کرتے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جنگ کے میدان بھی مار کھا چکے ہیں اور دلیل کی میدان میں بھی مار کھا چکے ہیں۔ نہ وہ مسلمان اور اسلام کے سامنے نہ میدان جنگ میں ٹک سکتے ہیں اور نہ دلیل کی بنیاد پر وہ ٹک سکتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مقدس کتاب، مسلمانوں کے پیغمبر کو تکلیف اور ان کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بندے سے نہ آپ کی طاقت ملتی ہے، آپ اسے لڑ نہیں سکتے، جھگڑ نہیں سکتے، آپ دلیل سے اس کو زیر نہیں کر سکتے، دور جا کے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ یہاں ایسے کریں اور آپ بھاگ جائیں، تو یہ حالت ہے ان کفار کی، یہ حالت ہے ان خبیثوں کی، کہ جن کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے اسلام کے خلاف بات کرنے کی،
जिनके पास अब कोई ताकत नहीं है। जब 40 ममालिक एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ आकर मार खा के भागने पर मजबूर हो गए, अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके ये मजमा लगाते हैं, कुरान की तौहीन करते, बस इनके पास ये रह गए और इनके पास कुछ नहीं। और हम मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं सिफारती ताल्लुकात कायम रहे, सिफारती ताल्लुकात को नहीं छेड़ना। खाक में मिले ऐसे सिफारती ताल्लुकात, जहन्नम में जाएं, भाड़ में जाए ऐसे सिफारती ताल्लुकात कि जिस मुल्क में मुल्क की हुकूमत उनको कुरान की बेहुरमती और बेइज्जती की इजाज़त देता है और हम पाकिस्तान वाले उनके साथ मेल जोल ख़राब नहीं करते। और भाई ये कुछ लोगों का काम है, हम मेल जोल ख़राब नहीं करते। भाई देखो, ये ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है, चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हम मर मिट जाएंगे, ज़मीन में चले जाएंगे, अपने आमाल लेकर चले जाएंगे, हमारे साथ अपना ईमान जाएगा। अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने ईमान को। अच्छा, ये जगह है जोश की, यहाँ पे होश से काम नहीं लेते, यहाँ पे चूंकि चुनाचे नहीं चलता कि नहीं, चूंकि वो सिफारती ताल्लुकात तमाम मुल्कों के हैं, हम पाकिस्तान पीछे रह जाएंगे, हम मुसलमान ममालिक पीछे रह जाएंगे। ये वो चूंकि चुनाचे है, यहाँ पे अब जोश नहीं चलता, होश नहीं चलता, यहाँ पे जोश चलता है, ईमानी जोश। ईमानी जोश क्या है? दफा करो ऐसे सफीर को, दफा करो ऐसे सिफारत खानों को, नहीं चाहिए हमें। दफा करो इनके प्रोडक्ट को, हमें नहीं चाहिए इनका सामान, हमें नहीं चाहिए इनके प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में। अच्छा, इन लोगों को अगर माली धचका लगे तो फिर ये इंसान के बच्चे बनते हैं। वैसे आप आओ, एहतजाज करो, झंडे जलाओ। हमारे यहाँ क्या होता है, वहाँ पे गुस्ताखी होता है, यहाँ पे हम अपने शहर और चीज़ों को जला रहे होते हैं। क्या बने? वो कहते हैं जलाओ जलाओ, अपने मुल्क को जला रहे हो, अपने हाथ तोड़ फोड़ कर रहे हो। उनको क्या, उनको तो चाहिए ये कि वो वहाँ पे थोड़ी सी आग लगाएं और हम यहाँ पे शुरू हो जाएं, ये तोड़ वो तोड़। भाई तोड़ फोड़ से काम नहीं होता, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे और वहाँ के प्रोडक्ट की आमदोरफ्त ख़त्म होगी, उनको फिर जाके पता चलेगा। और साथ में हमें अपने इस्लाम और इस्लामी जो हमारे अक़दार हैं उन पर अमल करना होगा, हमने उनकी तरफ नहीं देखना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेस्तो नाबूद फरमाए जो कुरान की बेहुरमती करते हैं। या अल्लाह, हम उनकी हिदायत की दुआ भी नहीं करते, हम उनकी हिदायत की दुआ भी नहीं करते। या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमें अपने कुरान से बड़ी मोहब्बत है, या अल्लाह तो उनको नेस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह तो अपने कुरान की हिफाजत खुद फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।